جو ہم نے حمزہ خان جو کیس تھا آئی سی اے میں جو ڈویژن بینچ نے فیصلہ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو پالیسی پنجاب گورنمنٹ نے بنا لی ہے اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی جو 2021 میں آئی ہے، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ممکن بنایا جائے. اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آپ کے دوبارہ وائلیشن ہوتی ہے تو لازمی بات آپ اس پہ ایک نئی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں. اس پہ ہم نے ایک نئی ریٹ پٹیشن آج ہم نے فائل کی تھی، اور وہ آج جو ہے جسٹس حسن مخدوم صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے معاملے کو جو ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آلریڈی جو میٹر ہے وہ ہم نے ایک آلریڈی پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جنگ اور فیصل آباد سے ریلیٹڈ، کہ وہاں پر جو ہے وہ کلنگ ڈاگس کی جو ہے وہ تھرو پوائزنز اور شوٹنگز بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو اس پہ ہم نے آلریڈی ایک پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر فائل کی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انٹرم ریلیف بھی گرانٹ ہوا ہے، اور جو انلیگل کلنگ ہے تھرو پوائزنز اور شوٹنگز وہ آلریڈی رکی ہوئی ہے جنگ اور فیصل آباد کی حد تک. تو ہم نے اس پٹیشن کا سہارا لے کر ہم نے جو ہے وہ آج ہم نے ایک پروونشل لیول پہ ایک پٹیشن فائل کی، اور اس میں ہم نے کہا کہ اس میں بھی انٹرم ریلیف کو گرانٹ کیا جائے، چونکہ آلریڈی جو ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ہے اس کے اندر انٹرم ریلیف گرانٹ ہوا ہے. لیکن وہ چونکہ جسٹس حسن مخدوم صاحب کے پاس تھی اور انہوں نے اس طرح کا میٹر سنا نہیں ہے، تو انہوں نے دوبارہ اس میٹر کو جو ہے وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس بھیج دی ہے، جہاں پر وہ پہلے والی پٹیشن جس میں انٹرم ریلیف گرانٹ ہوا وہ پینڈنگ ہے. تو آج والی پٹیشن جو ہے وہ ہماری سبسیکوینٹلی وی آر ہوپ فل کہ وہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ فکس ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ انٹرم ریلیف گرانٹ ہو جائے گا. اب جہاں تک ججمنٹ جو مجھے بھی کافی التمش اور مجھے بھی کافی میسیجز آئے ہیں، جو ہماری راولپنڈی کے اندر جو فیصلہ آیا تھا جسٹس جواد حسن صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ جس کے مطابق کتوں کو مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو وہ بالکل اس طرح سے غلط تھا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی. وہ ایک پالیسی کی جو پیراگراف تھا اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی تھی کہ جو مورٹلی واؤنڈیڈ ڈاگز ہوں یا جو انکیوریبلی ایل ہوں، جن کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، ان کا بھی ایک پراپر ایک پروسیجر بتایا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو تحصیل ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے اس پالیسی کے اندر، اس میں پراپر ایک ویٹرینیرین ہوگا جو اس کو دیکھے گا، اور وہ اگر ڈکلیئر کرے گا کہ یہ انکیوریبلی ایل ڈاگ ہے تو پھر اس کو بھی ایک طریقہ کار ہے یوتھنیزیا کا، اور وہ بھی پراپر ایک ہیومن مینر میں اس کو کنڈکٹ کیا جائے گا. تو ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے میں یہ یا تو راولپنڈی کا فیصلہ ہو یا آئی سی اے کا فیصلہ ہو یا مطلوب حسین جو آلریڈی پینڈنگ ہے جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس، یا جو ہم نے نئی فائل کی ہے، کہیں پر کسی بھی آرڈر میں ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت کے ذریعے سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو ڈاگ کلنگ ہے تھرو انلیگل مینز یعنی کہ پوائزنز اور شوٹنگز کے اس کو لیگلائز قرار دیا گیا ہے. تو یہ بالکل ہی انلیگل ہے، اور یہ پالیسی جو ہے اس کی وائلیشن میں ہے، اور پالیسی بھی اس کو سجیسٹ نہیں کرتی، بلکہ پالیسی الٹیمیٹلی ایک نیا پروسیجر بتاتی ہے جس کو ہم TNVR سسٹم کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے ٹریپ کیا جائے گا، نیوٹر کیا جائے گا، ویکسینیٹ کیا جائے گا، اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے گا اسی سوسائٹی میں، اسی کمیونٹی میں جہاں سے ان کو جو ہے وہ ٹریپ کیا جائے گا. تو یہ مختلف، جس طرح سے التمش نے بتایا، یہ مختلف دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھی یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے. اگر ہم ایشیا کے اندر بھی دیکھیں تو انڈیا میں جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 30,000 سے 40,000 اموات بھی ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے بھی 2021 میں اور 2001 میں جو ہے وہ رولز بنایا، اور سبسیکوینٹلی وہ بھی TNVR سسٹم کی طرف آ رہے ہیں. اور اب جہاں پر بات ہے افغانستان کی بھی میرے خیال سے التمش نے بات کی ہے، کوہتان جو ہے وہ ٹوٹل 100% وہاں پہ اسٹرلائزیشن انہوں نے کر دیا، اور وہاں پہ وہ بالکل ہی کامیاب ہو گئے ہیں اس کو ریبلز کو ختم کرنے میں. تو پاکستان کو بھی الٹیمیٹلی اس جو پالیسی ہے اس پر اختیار کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے آنا پڑے گا TNVR سسٹم کی طرف، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے ریبلز بھی ختم ہوں، ڈاگ بائٹس بھی ختم ہوں، اور ہیومن فرینڈلی ایک انوائرمنٹ برقرار رہے، اور جس میں انسان اور جانور دونوں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام عائزہ حیدر ہے اور میں پاکستان اینیمل رائٹ ایڈوکیٹ